بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے بردباری، جس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا نیا ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ہے بردباری، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 71 پر۔ تو جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں ود لیڈ پینسل تاکہ ہم مشکل لفظ اور الفاظ کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگز تلاش کر سکیں۔ تو بچوں ورڈ ہے، لفظ ہے بردباری۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بردباری کا معنی کیا ہوگا؟ بردباری کا معنی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ بات ہماری برداشت کے خلاف ہے، ہماری ذہنیت سے اگلے بندے کی ذہنیت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بردباری، تاکہ ہم اگلے کو اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا سکیں، تاکہ اس کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ وہ ہے جی بردباری کے معنی ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا یا غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا، ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا اور اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، بردباری کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں بردباری پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے ظلم و زیادتی کرے تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں، اس سے کوئی شکوہ شکایت نہ کریں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ اس کے لیے 3 بار دہرائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو دوزخ کی آگ پر حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو تند خو نہ ہو، نرم خو ہو اور لوگوں کے قریب آنے والا ہو، یعنی جو دل سے بھی نرم ہو اور جو لوگوں کی باتوں کو سمجھے، ان پہ غصہ نہ کرے، ان سے انتقام لینے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بردباری کو مومنوں کی صفات میں سے ایک خاص صفت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ مومن سلام کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ سے بہت چیخ کے لڑائی کر کے بات کر رہا ہے، آپ پہ غصہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ بہت نرم دل کے ساتھ، بہت نرم مزاج کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہو، تو آپ اصل مومن ہو۔ مومن لوگ یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ہمیں معاف کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی مومن لوگوں کی نشانی ہے کہ درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ تاریخ اسلام ایسے بہت سے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کی اسی خوبی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ بردباری اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر ان الفاظ میں کیا، پس اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ یعنی اگر سخت دل ہوتے، اکھڑ مزاج ہوتا، تو کوئی بھی اسلام کی طرف نہ آتا اور سب منتشر ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ ان ارشادات سے بردباری کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ بدو نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان بردباری جیسی اہم صفت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک اگر دیکھا جائے تو کسی میں برداشت نہیں رہی۔ کوئی اگر آرام سے بات بھی کرے گا تو اگلا بندہ اکثر اونچی آواز میں جواب دے جاتا ہے، اور اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو دوسرا شخص ہمیشہ انتقام لینے کی ہی سوچتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، غصے میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی طاقتور وہ نہیں ہوتا جو غصے میں اگلے کو بچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے اور عقل سے کام لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بردباری سے کام لیں، اس سے ہم اپنے گھر اور معاشرے کو امن و محبت کا گہوارہ بنا سکیں گے۔ بردباری سے کام لینے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یعنی بچوں، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی بات کو سمجھنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور انتقام لینے کا تو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو بچوں، ہم نے چیپٹر کو پڑھا، ایگزامپلز دیکھی اور اس کو سمجھا۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اور کریں گے اس کی مشق۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم کریں گے اس چیپٹر کی مشق، جس میں ہم کریں گے 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا جی کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا۔ پہلے ہم دیکھیں گے فقرہ، اور اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک، اور اگر تو فقرہ ہوگا درست تو ہم لگائیں گے درست پر ٹک۔ اپنا آج کا پہلا فقرہ دیکھتے ہیں جی کہ بردباری کا مطلب ہے کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری سوچ کے خلاف ہو۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ بردباری کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری سوچ، ہماری ذہنیت کے خلاف ہو، تو یہ فقرہ ہے جی درست۔ پھر ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ بالکل درست، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ اب ہے جی نمبر 3، تند خو اور نرم خو دونوں افراد پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ فقرہ ہے جی غلط، دوزخ کی آگ حرام ہے نرم خو پر۔ پھر ہے جی نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کو اپنی رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ بالکل درست، تو یہ فقرہ ہو گیا جی درست۔ اب دیکھتے ہیں ہم 5واں فقرہ، جو کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے برائی سے کام لیتے۔ بالکل غلط، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے اچھائی سے کام لیتے، نرم مزاجی سے کام لیتے۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 6 فقرہ، جو کہ ہے بردبار شخص غصے میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ بالکل بھی نہیں، بردبار شخص غصے میں خود پر قابو رکھ سکتا ہے، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ اب دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 2، جو کہ ہے کہ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ پہلے ہم فقرہ پڑھیں گے، پھر ہم آپشنز دیکھیں گے، اور جو آپشن ہوگی جی درست اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ بردباری کے معنی ہے مصیبت میں شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، یا کہ مصیبت میں دعا کرنا۔ تو بردباری کے معنی ہے مصیبت میں صبر کرنا۔
نمبر 2 ہے جی لا تغضب کا مطلب ہے غصہ نہ کر، تکبر نہ کر اور ضد نہ کر. تو یہ ہمارے پیارے نبی نے 3 دفعہ الفاظ کہے تھے لا تغضب، جس کے معنی ہے غصہ نہ کر. اب ہے جی نمبر 3، دوزخ کی آگ کس شخص پر حرام ہے؟ تند خو، نرم خو یا سخت دل؟ دوزخ کی آگ حرام ہے جی نرم خو پر. نمبر 4 ہے جی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع نہ ہوتے اگر. تو اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی آپشنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو آپشنز ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھڑ اور سخت دل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو اور سخت دل ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھڑ اور نرم دل ہوتے. تو آپشن نمبر 1 جو کہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اکھڑ اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی طرف نہ آتے، منتشر ہو جاتے. پھر ہے جی نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل میں پہلوان وہ ہے جو مخالف کو بچھاڑ دے، غصے میں خود پر قابو پائے یا شکست کو تسلیم کرے. تو وہ ہے جی غصے میں خود پر قابو پانے والا شخص. کون؟ جو غصے میں خود پہ قابو پاتا ہے، اصل طاقتور وہ ہوتا ہے. آج کا ہمارا آخری فقرہ جو کہ ہے نمبر 6 کہ معاشرہ امن و محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے بردباری کی صفت اپنا کر، کفایت شعاری کی صفت اپنا کر یا کہ منافقت کی صفت اپنا کر. تو ڈیفینیٹلی معاشرہ امن و محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے بردباری کی صفت اپنا کر. ہاں جی، تو بچوں ہم نے آج ٹاپک پڑھا بردباری، جس کو ہم نے پڑھا، جس کو ہم نے سمجھا اور پھر ہم نے کی اس کی مشق. آپ اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا، اپنی زندگی میں بردباری کو شامل کریں اور برداشت کرنا سیکھیں. اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں پیشنس لے کر آئیں. چلیے بچوں، اب ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.